عہد کا دن 1965 کی جنگ شجاعت کی تاریخ رقم، دشمن کو عبرت ناک شکست، وطن عزیز کے کونے کونے میں ملی جوش و جذبہ عروج پر مرکزی تقریب رات 8 بجے نشر ہوگی۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا شہداء اور لواحقین کو سلام، ملک کو عظیم بنانے کا عزم۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ نے فرائض سنبھال لیے۔ لاہور میں مزار اقبال پر پاک فوج کے چاقو چوبند دستے کی سلامی۔ کراچی میں پی اے ایف بیس مسرور اور ملیر میں یوم دفاع کی تقاریب، بینڈ نے ملی نغموں کی دھنیں پیش کر کے سما باندھ دیا۔ F-16 JF-17 تھنڈر طیاروں کا فلائی پاسٹ۔ شہید تم سے یہ کہہ رہے ہیں، لہو ہمارا بھلا نہ دینا۔ لاہور کے فورٹ اسٹیڈیم میں یوم دفاع و شہداء کی تقریب، جنگی ساز و سامان کی نمائش، پاک فضائیہ کا تربیت کا عملی مظاہرہ۔ پشاور میں یوم دفاع کی تقریب میں توپوں کی سلامی، جنگی ساز و سامان کی نمائش، ہیلی کاپٹرز کا فلائی پاسٹ، پیراگلائیڈنگ کا شاندار مظاہرہ، فوجی بینڈ کا مخصوص دھنوں پر مارچ پاسٹ اور FP جوانوں کا خٹک ڈانس۔ کی شان، بحری سرحدوں کی پاسبان، یوم دفاع پر نیول ہیڈ کوارٹرز میں پروقار تقریب، ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ رنگ لائے گا شہیدوں کا لہو، ناروال کے لاس نائک بابر حسین پشاور میں 2013 کے دوران وطن پر قربان ہوئے، اہل خانہ کو بیٹے پر فخر۔ شاہ محمود قریشی کی راولپنڈی میں شہید کیپٹن عمر زید کے اہل خانہ سے ملاقات، وزیر خارجہ کا مادر وطن کے لیے جان قربان کرنے پر خراج عقیدت۔ لاہور مناوا میں یادگار شہداء پر شہباز شریف کی حاضری، قوم دفاع وطن کے لیے متحد ہے، جوانوں نے بہادری کی تاریخ رقم کی، صدر نون لیگ کا خراج عقیدت۔ 6 سپٹمبر کا دن ہماری فوج اور ہمارے بہادر لوگوں نے اس ملک قوم کے لیے بے حد قربانیاں دی ہیں، جس کے لیے میں آپ تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرا تعلق خود بھی 13 خیبر ایجنسی سے ہے، جس پر کچھ عرصے پہلے عسکریت پسندوں کا قبضہ تھا۔ آج مجھے اپنے علاقے کی خوشحالی اور ترقی کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ شاہد آفریدی کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کی قربانیوں پر فخر، وادی تیرا کے امن کا گہوارہ بننے پر خوشی کا اظہار۔ عمر گل کا قبائلی عوام کو ملک کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کا پیغام۔ 6 ستمبر کے دن ہمارے قبائلی عوام اور پاک فوج کے جوانوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی، جس کے لیے میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ احتساب عدالت میں العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس کی سماعت، نواز شریف کو حاضری سے 1 روز کے لیے استثناء۔ فائنینشل اسٹیٹمنٹ کے لیے آڈٹ بیورو کے کس بندے سے رابطہ نہیں کیا، واجد ضیاء کا بیان ریکارڈ۔ حکومت کو اسحاق ڈار کی واپسی کے لیے 10 دن کی مہلت دے دیتے ہیں، پاسپورٹ منسوخ کرنے پر وہ سیاسی پناہ لیتے ہیں تو لے لیں، انہیں ایسی چک پڑی کہ معاملہ ہی چکا گیا۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، نیب نے اب تک کوئی سنجیدہ اقدامات نہیں کیے، جسٹس اعجاز الاحسن برہم۔ ضلعی عدلیہ کے ججز کے تبادلوں کے کیس کی سماعت،
آپ کی حکومت آئی ہے، ملک بھر میں ایک بستہ، ایک کتاب اور ایک نصاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس ثاقب نثار کا نعیم بخاری سے مکالمہ۔ بس بہت ہو گیا، اب مزید نہیں۔ پاکستان نے واضح کر دیا امریکہ افغان طالبان سے بات چیت پر آمادہ ہو گیا۔ بتا دیا بلیم گیم سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ شاہ محمود کی گفتگو، باتیں اور معاہدے بہت ہو چکے، اب عمل کا وقت ہے، مائک پومپیو کا اصرار۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی بھارتی ہم منصب سشما سوراج سے ملاقات۔ وزارت خارجہ کے دفتر میں مذاکرات۔ وزیر دفاع کی بھی نرملا سیتھارمن سے ملاقات۔ محمد حفیظ نے ایشیا کپ سے ڈراپ کا غصہ قائد اعظم ٹرافی میں نکال دیا۔ دھواں دار 50 جڑ دی، 2 چھکے 5 چوکے شامل۔ کوچر اسٹیڈیم لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے اور گورنر پنجاب چودھری سرور اس تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور فوج کے عزم سے ٹکرانے کا اہم کرنا فیصلہ کیا تو ہماری افواج دشمن کے راستے میں سیسا پرائی دیوار بن گئی۔ انہوں نے دشمن کے دان ہر محاذ پر کھٹے کر دیے۔ پاکستان کی پاک سرزمین کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا۔ ہماری مسلح افواج کے شہداء اور غازیوں نے بے مثال جرأت اور استقامت کا مظاہرہ کیا کہ یہ رہتی دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ آج پاکستان کو دہشت گردی کی صورت میں ایک خطرناک ترین چیلنج کا سامنا ہے، جس نے ہماری سماجی، معاشی اور سیاسی زندگی کو ناقابل یقین نقصان پہنچایا ہے۔ دہشت گردی کی صورت میں پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا ایجنڈا صرف اور صرف خوف اور دہشت پھیلانا ہوتا ہے۔ ہمارے بیرونی دشمنوں نے اپنے اندرونی ایجنٹوں کی مدد سے پاکستان پر خطرناک جنگ مسلط کی۔ یہ امر باعث اطمینان ہے کہ مسلح افواج کی بہادری اور قوم کے عزم کی وجہ سے دہشت گردی کو شکست فاش ہوئی ہے۔ ہمارے بچوں پر حملے ہوئے، مساجد پر حملے ہوئے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، مگر ہماری بہادر افواج نے دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کر کے ان کو ہر محاذ پر پسپا کیا، اور آج ان قربانیوں کی وجہ سے پاکستان ناقابل شکست اور ناقابل تسخیر ملک بن چکا ہے۔ مسلح افواج کچھ دیگر خبروں کو بھی بلیٹن کا حصہ بنا، اور ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں، جہاں پہ فواد چودھری ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو۔ کل جو پریزنٹیشنز جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملی ہے پاور کے اوپر اور جو باقی اکانومی کے اوپر، وہ سچویشن آپ میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تو خود کور کرتے ہیں، آپ سے زیادہ بہتر کس کو پتا ہے۔ 1100 ارب روپیہ اس وقت ہمارا صرف پاور کا سرکولر ڈیٹ ہے۔ 28,000 کروڑ روپیہ ہمارا اس وقت فورن لون ہے۔ جب پرویز مشرف صاحب کی حکومت گئی تھی یہ 6,000 کروڑ تھا، جب زرداری صاحب کی حکومت گئی یہ 13,000 کروڑ تھا، اور اب جب نواز شریف صاحب کی حکومت سے حکومت ہمیں ٹرانسفر ہوئی ہے تو یہ 28,000 کروڑ روپے کے اوپر ہے۔ سو اگر سرکاری کٹی میں ملک کا حال جو ہے وہ یہ ہوگا، ملک کے خزانے میں پیسے یہ نہیں ہوں گے، تو ظاہر ہے میڈیا کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، پاکستان کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، اسکول کے لیے پیسے نہیں۔ اس کو اس بات کے اوپر ضرور آپ لوگ اپنا جو ہے وہ پیکج کریں کہ جو ٹیکنالوجیکل ریولوشن پاکستان جو دنیا نے دیکھا ہے، جو 1975 سے لے کے اور 1999 تک، یعنی 2000 سے پہلے، 21ویں صدی سے پہلے جو آپ نے ٹیکنالوجیکل ریولوشن دیکھا ہے 25 سال میں، اگلے 10 سال میں اس سے 3 گنا بڑا ٹیکنالوجیکل ریولوشن آنے والا ہے۔ اور امتحان تو خیر اس کے اوپر جو ہے اور بھی بہت سارے دوست ہیں جو زیادہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ الٹیمیٹلی آپ کو ڈیجیٹل پورٹلز کی طرف جانا پڑے گا۔
सरकारी इश्तिहारात, सरकारी वसाइल, उसकी तरफ भी मैं आता हूं. ये इंपॉर्टेंट है और फिलहाल जाहिर है कि प्रिंट मीडिया को और इनको जरूरत है, इनको तगड़ा करना चाहिए. लेकिन ये मैं आपको बता दूं, ये फ्यूचर नहीं है. फ्यूचर में आपको मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा. फ्यूचर में आपको अपना जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है उनमें तब्दीलियां लानी पड़ेंगी. और खाली अगर आप कहें कि प्रिंट मीडिया को ऐड मिल जाएंगे और वो चल जाएगा, या फलाना अखबार जो हम निकाल लेंगे वो एडिटोरियल, इस पॉइंट में जो आपने मिसाल के तौर के ऊपर लिखा है कि फॉरेन जो अखबारें हैं उनकी इंटरनेट के ऊपर आप सेंसर लगा दें, पाबंदियां लगा दें, मैं आपको बता दूं ये सेंसरशिप पायरेसी का कहा है. हाँ, पायरेसी तो किसी अखबार की और रिसालों की जो है ना जरीदे वो दूसरी वेबसाइट. लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि आपके कंट्रोल्स, सेंसरशिप कंट्रोल्स रियासत के हाथ से भी निकल जाएंगे. जो अभी गूगल और फेसबुक जो नया उन्होंने अभी एग्रीमेंट किया है और जिससे वो थर्ड वर्ल्ड में इंटरनेट स्पीड के ऊपर अपने सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, $500 मिलियन का इब्तदाई मुआहदा है और आगे चल के इसको वो बढ़ाएंगे, 2000-2500 मिलियन डॉलर पे चले जाएंगे. तो आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो यहां पर जो आज की स्पीड है उससे शायद 500 गुना बढ़ जाए और वो किसी के कंट्रोल में भी नहीं होगी. लिहाजा इस चीज को सामने रख के अपनी अगली जो अपनी आपका बिजनेस मॉडल्स है उसको आप करें. यहां पर जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उनका मसला क्या आ रहा है? पहली बात तो यह कि कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी इकदाम आप लोगों की मर्जी के बगैर नहीं होगा, आप लोगों के इनपुट के बगैर नहीं होगा. कोई भी अच्छी लेजिस्लेशन. वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी तकरीब से खिताब कर रहे थे. कुछ दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.